المجادلہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے جھگڑتی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا، اور یہ لوگ بے شک ایک نامعقول اور جھوٹ بات کہتے ہیں، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اس سے رجوع کریں جو انہوں نے کہا تھا، تو ایک گردن کو آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ہاتھ لگائیں۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر جو شخص نہ پائے تو روزے ہیں 2 مہینے کے لگاتار، اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ہاتھ لگائیں۔ پھر جو شخص نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور منکروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے جس طرح وہ لوگ ذلیل ہوئے جو ان سے پہلے تھے، اور ہم نے واضح آیتیں اتار دی ہیں، اور منکروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا اور ان کے کیے ہوئے کام ان کو بتائے گا۔ اللہ نے اس کو گن رکھا ہے اور وہ لوگ اس کو بھول گئے، اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ کوئی سرگوشی 3 آدمیوں کی نہیں ہوتی جس میں چوتھا اللہ نہ ہو، اور نہ 5 کی سرگوشی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو، اور نہ اس سے کم کی یا زیادہ کی، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر وہ ان کو ان کے کیے سے آگاہ کرے گا قیامت کے دن۔ بے شک اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جن کو سرگوشیوں سے روکا گیا تھا پھر بھی وہ وہی کر رہے ہیں جس سے وہ روکے گئے تھے، اور وہ گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تم کو ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے تم کو سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، وہ اس میں پڑیں گے، پس وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کی سرگوشی کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو رنج پہنچائے، اور وہ ان کو کچھ بھی رنج نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والوں، جب تم کو کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو تم کھل کر بیٹھو، اللہ تم کو کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جاؤ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے ایمان والوں، جب تم رسول سے رازدارانہ بات کرو تو اپنی رازدارانہ بات سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم اپنی رازدارانہ گفتگو سے پہلے صدقہ دو؟ پس اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، اور وہ جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے
बेशक वो बुरे काम हैं जो वो करते हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है, फिर वो रोकते हैं अल्लाह की राह से, बस उनके लिए जिल्लत का अजाब है। उनके माल और उनकी औलाद उनको जरा भी अल्लाह से न बचा सकेंगे। ये लोग दोज़ख वाले हैं, वो उसमें रहेंगे। जिस दिन अल्लाह उन सबको उठाएगा तो वो उससे भी उसी तरह की कसम खाएंगे जिस तरह तुमसे कसम खाते हैं, और वो समझते हैं कि वो किसी चीज पर हैं। सुन लो कि यही लोग झूठे हैं। शैतान ने उन पर काबू हासिल कर लिया है, फिर उसने उनको खुदा की याद भुला दी है। ये लोग शैतान का गुरोह हैं। सुन लो कि शैतान का गुरोह जरूर बर्बाद होने वाला है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वही लोग सबसे ज्यादा जलील लोग हैं। अल्लाह ने लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल ही गालिब रहेंगे। बेशक अल्लाह कुव्वत वाला जबरदस्त है। तुम ऐसी कौम नहीं पा सकते जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो, और वो ऐसे लोगों से दोस्ती रखे जो अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफ हैं, अगरचे वो उनके बाप या उनके बेटे या उनके भाई या उनके खानदान वाले क्यों ना हो। यही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान लिख दिया है और उनको अपने फैज़ से कुव्वत दी है, और वो उनको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, उनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। यही लोग अल्लाह का गुरोह हैं, और अल्लाह का गुरोह ही फलाह पाने वाला है। अल हशर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह की पाकी बयान करती हैं सब चीजें जो आसमानों और जमीन में हैं, और वो जबरदस्त है, हिकमत वाला है। वही है जिसने अहले किताब मुनकिरों को उनके घरों से पहली ही बार इकट्ठा करके निकाल दिया। तुम्हारा गुमान न था कि वो निकलेंगे, और वो ख्याल करते थे कि उनके कले उनको अल्लाह से बचा लेंगे। फिर अल्लाह उन पर वहां से पहुंचा जहां से उनको ख्याल भी ना था, और उनके दिलों में रोब डाल दिया। वो अपने घरों को खुद अपने हाथों से उजाड़ रहे थे, और मुसलमानों के हाथों से भी। बस ए आंख वालों, इबरत हासिल करो। और अगर अल्लाह ने उन पर जिला वतनी ना लिख दी होती तो वो दुनिया ही में उनको अजाब देता, और आखिरत में उनके लिए आग का अजाब है। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो शख्स अल्लाह की मुखालफत करता है तो अल्लाह सख्त अजाब वाला है। खजूरों के जो दरख्त तुमने काट डाले या उनको उनकी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, तो ये अल्लाह के हुक्म से, और ताकि वो नाफरमानों को रुस्वा करे। और अल्लाह ने उनसे जो कुछ अपने रसूल की तरफ लौटाया तो तुमने उस पर न घोड़े दौड़ाए और ना ऊंट, और लेकिन अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है तसल्लुत दे देता है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जो कुछ अल्लाह अपने रसूल को बस्तियों वालों की तरफ से लौटाए तो वो अल्लाह के लिए है और रसूल के लिए है, और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, ताकि वो तुम्हारे मालदारों ही के दरमियान गर्दिश ना करता रहे। और रसूल तुमको जो कुछ दे उसको तुम ले लो, और वो जिस चीज से तुमको रोके उससे तुम रुक जाओ, और अल्लाह से डरो। अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। उन मुफलिस महाजिरों के लिए जो अपने घरों और अपने मालों से निकाले गए हैं, वो अल्लाह का फजल और रजामंदी चाहते हैं, और वो अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं। यही लोग सच्चे हैं। और जो लोग पहले से मदीने में करार पकड़े हुए हैं और ईमान इस्तेवार किए हुए हैं, जो उनके पास हिजरत करके आता है उससे वो मोहब्बत करते हैं, और वो अपने दिलों में उससे तंगी नहीं पाते जो महाजिरीन को दिया जाता है, और वो उनको अपने ऊपर मुकद्दम रखते हैं अगरचे उनके ऊपर फाका हो। और जो शख्स अपने जी के लालच से बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं।
اور جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، تو بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو نفاق میں مبتلا ہیں؟ وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا، اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد کریں گے تو ضرور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر وہ کہیں مدد نہ پائیں گے۔ بے شک تم لوگوں کا ڈر ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ لوگ سب مل کر تم سے کبھی نہیں لڑیں گے، مگر حفاظت والی بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ میں ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے۔ تم ان کو متحد خیال کرتے ہو اور ان کے دل جدا جدا ہو رہے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ یہ ان لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے شیطان جو انسان سے کہتا ہے کہ منکر ہو جا، پھر جب وہ منکر ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ پھر انجام دونوں کا یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں گئے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی سزا یہی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو خود ان کی جانوں سے غافل کر دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، سب عیبوں سے پاک، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور، عظمت والا۔ اللہ اس شرک سے پاک ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا، صورت گری کرنے والا۔ اسی کے لیے ہیں سارے اچھے نام۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ الممتحنہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والوں، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان سے دوستی کا اظہار کرتے ہو حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا جو تمہارے پاس آیا۔ وہ رسول کو اور تم کو اس بنا پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد اور میری رضامندی کے طلب کے لیے نکلے ہو، تم چھپا کر انہیں دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور وہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے تم کو آزار پہنچائیں گے،
اور چاہیں گے کہ تم بھی کسی طرح منکر ہو جاؤ۔ تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہ آئیں گے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم الگ ہیں تم سے اور ان چیزوں سے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ ہم تمہارے منکر ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بیزاری ظاہر ہو گئی، یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لاؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں آپ کے لیے معافی مانگوں گا اور میں آپ کے لیے اللہ کے آگے کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، ہم نے تیرے اوپر بھروسہ کیا اور ہم تیری طرف رجوع ہوئے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم کو منکروں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اے ہمارے رب ہم کو بخش دے۔ بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان کے اندر اچھا نمونہ ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ کا اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو۔ اور جو شخص روح گردانی کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تم نے دشمنی کی، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تم کو ان لوگوں سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان سے بھلائی کرو اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ بس ان لوگوں سے تم کو منع کرتا ہے جو دین کے معاملے میں تم سے لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں مدد کی کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کو جانچ لو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پس اگر تم جان لو کہ وہ مومن ہیں تو ان کو منکروں کی طرف نہ لوٹاؤ، نہ وہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور منکر شوہروں نے جو کچھ خرچ کیا وہ ان کو ادا کر دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان سے نکاح کر لو جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، اور تم منکر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے اس کو مانگ لو، اور جو کچھ منکروں نے خرچ کیا وہ بھی تم سے مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں کے مہر میں سے کچھ منکروں کی طرف رہ جائے، پھر تمہاری نوبت آئے تو جن کی بیویاں گئی ہیں ان کو ادا کر دو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا۔ پھر تمہاری نوبت آئے تو جن کی بیویاں گئی ہیں ان کو ادا کر دو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، اور وہ چوری نہ کریں گی، اور وہ بدکاری نہ کریں گی، اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور وہ کسی معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو تم ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرو۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، وہ آخرت سے نا امید ہو گئے ہیں، جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے منکر نا امید ہیں۔ الصف۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے، حکیم ہے۔ اے ایمان والوں،
تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرو نہیں۔ اللہ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم لوگ کیوں مجھ کو ستاتے ہو، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پس جب وہ پھر گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کا جو مجھ سے پہلے سے موجود ہے، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو۔ اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ اس کو سب دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان والوں، کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور عمدہ مکانوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ اور ایک اور چیز بھی جس کی تم تمنا رکھتے ہو، اللہ کی مدد اور فتح جلدی، اور مومنوں کو بشارت دے دو۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بنو، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا کون اللہ کے واسطے میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ پس بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے انکار کیا۔ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب ہو گئے۔ الجمعہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا، وہ ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اور دوسروں کے لیے بھی ان میں سے جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہو کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا گمان ہے کہ تم دوسروں کے مقابلے میں اللہ کے محبوب ہو تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے ان کاموں کی وجہ سے جن کو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے کے پاس لے جائے جاؤ گے، پھر وہ تم کو بتا دے گا
जो तुम करते रहे हो। ऐ ईमान वालों, जब जुमे के दिन की नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह की याद की तरफ चल पड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। और जब वो कोई तिजारत या खेल तमाशा देखते हैं तो उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और तुमको खड़ा हुआ छोड़ देते हैं। कहो कि जो अल्लाह के पास है वो खेल तमाशे और तिजारत से बेहतर है और अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। अल मुनाफिकून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब मुनाफिक तुम्हारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप बेशक अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह जानता है कि बेशक तुम उसके रसूल हो, और अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिकीन झूठे हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है, फिर वो रोकते हैं अल्लाह की राह से। बेशक निहायत बुरा है जो वो कर रहे हैं। ये इस सबब से है कि वो ईमान लाए, फिर उन्होंने कुफ्र किया, फिर उनके दिलों पर मोहर कर दी गई, बस वो नहीं समझते। और जब तुम उन्हें देखो तो उनके जिस्म तुमको अच्छे लगते हैं, और अगर वो बात करते हैं तो तुम उनकी बात सुनते हो, गोया कि वो लकड़ियां हैं टेक लगाई हुई। वो हर जोर की आवाज को अपने खिलाफ समझते हैं। यही लोग दुश्मन हैं, बस उनसे बचो। अल्लाह उनको हलाक करे, वो कहां फिरे जाते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ अल्लाह का रसूल तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करे, तो वो अपना सर फेर लेते हैं, और तुम उनको देखोगे कि वो तकब्बुर करते हुए बेरुखी करते हैं। उनके लिए यकसा है, तुम उनके लिए मग़फ़रत की दुआ करो या मग़फ़रत की दुआ ना करो, अल्लाह हरगिज़ उनको मुआफ़ न करेगा। अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। यही हैं जो कहते हैं कि जो लोग रसूल अल्लाह के पास हैं उन पर खर्च मत करो यहां तक कि वो मुंतशिर हो जाएं, और आसमानों और जमीन के खजाने अल्लाह ही के हैं, लेकिन मुनाफिकीन नहीं समझते। वो कहते हैं कि अगर हम मदीना लौटे तो इज्जत वाला वहां से जिल्लत वाले को निकाल देगा। हालांकि इज्जत अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए है, मगर मुनाफिकीन नहीं जानते। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न करने पाए, और जो ऐसा करेगा तो वही घाटे में पड़ने वाले लोग हैं। और हमने जो कुछ तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, इससे पहले कि तुम में से किसी की मौत आ जाए, फिर वो कहे कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे कुछ और मोहलत क्यों ना दी कि मैं सदका करता और नेक लोगों में शामिल हो जाता। और अल्लाह हरगिज़ किसी जान को मोहलत नहीं देता जबकि उसकी मियाद आ जाए, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। अल तगाबुन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह की तस्बीह कर रही है हर चीज जो आसमानों में है और हर चीज जो जमीन में है। उसी की बादशाही है और उसी के लिए तारीफ है, और वो हर चीज पर कादिर है। वही है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुम में से कोई मुनकिर है और कोई मोमिन, और अल्लाह देख रहा है जो कुछ तुम करते हो। उसने आसमानों और जमीन को ठीक तौर पर पैदा किया, और उसने तुम्हारी सूरत बनाई तो निहायत अच्छी सूरत बनाई, और उसी की तरफ है लौटना। वो जानता है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, और वो जानता है जो तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो, और अल्लाह दिलों तक की बातों को जानने वाला है।
کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے انکار کیا، پھر انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا کہ انسان ہماری رہنمائی کریں گے، پس انہوں نے انکار کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ انکار کرنے والوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ہرگز دوبارہ اٹھائے نہ جائیں گے۔ کہو کہ ہاں، میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تم کو بتایا جائے گا جو کچھ تم نے کیا ہے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ پس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ جس دن وہ تم سب کو ایک جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، یہی دن ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لایا ہوگا اور اس نے نیک عمل کیا ہوگا، اللہ اس کے گناہ اس سے دور کر دے گا اور اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی لوگ آگ والے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو راہ دکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم اعراض کرو گے تو ہمارے رسول پر بس صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والوں، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، پس تم ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش کی چیز ہیں، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ پس تم اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، اور سنو اور مانو اور خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو شخص دل کی تنگی سے محفوظ رہا تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ قدرداں ہے، بردبار ہے، غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے، زبردست ہے، حکیم ہے۔ الطلاق۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت پر طلاق دو، اور عدت کو گنتے رہو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کوئی کھلی ہوئی بے حیائی کریں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے، شاید اللہ اس طلاق کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کو یا تو معروف کے مطابق رکھ لو یا معروف کے مطابق ان کو چھوڑ دو، اور اپنے میں سے 2 معتبر گواہ بنا لو، اور ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے گواہی دو۔ یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راہ نکالے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ گیا ہو، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا رکھا ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں
اگر تم کو شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور اسی طرح ان کی بھی عدت جن کو حیض نہیں آیا، اور حاملہ عورتوں کی عدت اس حمل کا پیدا ہو جانا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے گناہ اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ تم ان عورتوں کو اپنی وسعت کے مطابق رہنے کا مکان دو جہاں تم رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل والیاں ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو نیکی سکھاؤ۔ اور اگر تم آپس میں ضد کرو تو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کی آمدنی کم ہو اس کو چاہیے کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے۔ اللہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اس کو دیا ہے۔ اللہ سختی کے بعد جلد ہی آسانی پیدا کر دے گا۔ اور بہت سی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، پس ہم نے ان کا سخت حساب کیا اور ہم نے ان کو ہولناک سزا دی، پس انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کا انجام کار خسارہ ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پس اللہ سے ڈرو۔ اے عقل والوں جو کہ ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت اتاری ہے، ایک رسول جو تم کو اللہ کی کھلی ہوئی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کیا، اس کو وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے اس کو بہت اچھی روزی دی۔ اللہ ہی ہے جس نے بنائے 7 آسمان اور انہی کی طرح زمین بھی، ان کے اندر اس کا حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ التحریم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اپنی بیویوں کی رضامندی چاہنے کے لیے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے، اور وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات چھپا کر کہی تو جب اس نے اس کو بتا دیا اور اللہ نے نبی کو اس سے آگاہ کر دیا تو نبی نے کچھ بات بتائی اور کچھ ٹال دی۔ پھر جب نبی نے اس کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ آپ کو کس نے اس کی خبر دی؟ نبی نے کہا کہ مجھ کو بتایا جاننے والے نے، باخبر نے۔ اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو تو تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم دونوں نبی کے مقابلے میں کارروائیاں کرو گی تو اس کا رفیق اللہ ہے، اور جبریل اور صالح اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے اس کے مددگار ہیں۔ اگر نبی تم سب کو طلاق دے دے تو اس کا رب تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں اس کو دے دے، مسلمہ، با ایمان، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت کرنے والی، روزہ دار، بیوہ اور کنواری۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اس پر تند خو اور زبردست فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ ان کو جو حکم دے اس میں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ملتا ہے۔ اے لوگوں جنہوں نے انکار کیا، آج عذر نہ پیش کرو
تم وہی بدلے میں پا رہے ہو جو تم کرتے تھے۔ اے ایمان والوں، اللہ کے آگے سچی توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جس دن اللہ نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہماری روشنی کو کامل کر دے اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، منکروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ منکروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی۔ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور دونوں کو کہہ دیا گیا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اور اللہ ایمان والوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی، جبکہ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھ کو ظالم قوم سے نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔